غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمر سے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا، معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی، آپ نے معاذ کو فرمایا تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا، بلا میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 صورتیں پڑھا کرے۔ عمر بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہی کہ کون سی صورتوں کا آپ نے نام لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 701۔ اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، کہا کہ مجھے ابو مسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 703۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کے باعث ہیں، پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 704۔ محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، آپ نے بتلایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے 2 اونٹ لیے ہوئے آیا، رات طریق ہو چکی تھی، اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کی، چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو برا بھلا کہا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ آپ نے 3 مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا، سبح اسم ربک والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا صورتیں تم نے کیوں نہ پڑھی، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جملہ کیونکہ تمہارے پیچھے الخ حدیث میں داخل ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس کی مطابقت سعید بن مسروق، مصر شیبانی نے کی، اور عمر بن دینار، عبید اللہ بن مقسم اور ابو الزبیر نے بھی اس حدیث کو جابر کے واسطہ سے بیان کیا کہ معاذ نے عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور شعبہ کے ساتھ اس روایت کی مطابقت عامش نے محارب کے واسطہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 705۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 706۔ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں دیر تک کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابقت بشر بن بکر، بقی بن ولید ابن مبارک نے اوزائی کے واسطہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 707۔ عبداللہ بن ابی نمر قریشی نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا حال یہ تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 708۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسے چوٹ پڑتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 709۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل نے کہا، ہم سے ابان بن یزید نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا ہم سے انس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 710۔